ہم لوگ یہاں اس نئی یونیورسٹی کے افتتاح کے موقع پر ایک امید لے کر آئے ہیں. اور وہی امید پیشرو فاضل مقررین کے خطابات میں بھی آئی، اور وہی میرے بعد میں جو فاضل حضرات اظہار خیال کریں گے جو ماہرین تعلیم ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہی امید ان کو بھی یہاں لائی ہوگی اور اس کا بھی اظہار ہوگا. اس زمانے میں ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جب آپ اردو میں بولتے ہیں تعلیم یافتہ طبقہ، تو مجھے بتائیے کہ اس سے کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ میں آپ کے جواب چاہتا ہوں. میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں انٹریکٹیو سیشن کا عادی ہوں، ون وے ٹریفک کا قائل نہیں ہوں. کسے کہتے ہیں تعلیم یافتہ طبقہ؟ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. ماڈرن ایجوکیشن جو لوگ لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں تعلیم یافتہ، اور جو لوگ قرآن و حدیث پڑھتے بڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تعلیم یافتہ نہیں کہا جاتا. سبحان اللہ. دوسری بات، دنیا میں سب سے زیادہ جو بڑے بلینس آف ڈالرز کے اسکیم ہو رہے ہیں وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ ان پڑھ لوگ کر رہے ہیں. جو ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، کسی نے ہارورڈ سے پڑھا ہے، کسی نے آکسفورڈ سے، اور کسی نے کیمبرج سے. ابھی 1-1.5 سال پہلے ایک اسکیم ہوا ہمارے ہی ملک میں، 85 لاکھ کروڑ کا. کوئی صاحب لکھ سکتے ہو تو ذرا مجھے لکھ کر دکھائے، انشاءاللہ 1 یا 1 زیرو کم یا زیادہ ضرور ہوگا. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اسکیم کر رہے ہیں، جو لوٹ رہے ہیں، جو پورے ملک کے کسانوں، مزدوروں، غریبوں، ہیو ناٹس کا خون چوس کر اڈانی اور امبانی کو دے رہے ہیں. یہ بے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. یہ کون سی تعلیم ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کو ڈاکو بنا رہی ہے، انسانیت چھین رہی ہے ان کے دل سے رحم دلی نکال رہی ہے، خود غرضی بھر رہی ہے. ہم جس امید پر آئے ہیں، خدا کرے کہ وہ امید بر آئے، پوری ہو. وہ یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ روحانی اور اخلاقی قدریں بھی سکھائی جائیں گی. میں مارکیٹ میں رائج الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہوگی، کیونکہ میں تعلیم کو دینی اور دنیاوی خانوں میں تقسیم کرنا جاہلیت کی علامت سمجھتا ہوں. اسلام اس دین اور دنیا کی تقسیم کو مٹانے کے لیے آیا تھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ تقسیم جو ہے دین اور دنیا کی، یہ یورپ کی نحوست ہے جس کی آپ نقل کرنے کو قابل فخر سمجھتے ہیں. سب نہیں، کچھ، ورنہ مجھے جان بچا کر جانا مشکل ہو جائے گا. کمزور آدمی ہوں، بیمار ہوں، ویل چیئر پر ہوں. یورپ میں ایک کانفلکٹ شروع ہوا مذہب اور سائنس کے درمیان.
یہ کانفلکٹ کبھی عالم اسلام میں نہیں ہوا، کبھی بغداد میں نہیں ہوا، کبھی بصرہ اور کوفہ میں نہیں ہوا، کبھی مکہ مدینہ اور دمشق میں نہیں ہوا، کبھی قاہرہ اور رباط، مراکش، الجزائر، الجیریا کبھی نہیں ہوا۔ جامعہ قروین دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے، ایک ہی استاد اس میں انجینئرنگ پڑھاتا تھا، وہی استاد دوسرے کلاس میں جا کر حدیث پڑھاتا تھا۔ اگر آپ نے نام سنا ہو تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے دوسرے ملینیم کے سب سے بڑے مجدد عالم گزرے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کسی نے ان کی تاریخ نہیں پڑھی ہوگی، کیونکہ مجھے مسلمانوں سے زیادہ کم پڑھنے والی کوئی قوم آج کی دنیا میں نہیں ملتی۔ میں نے تقریباً تمام یورپ کے ملکوں کا سفر کیا ہے، ساؤتھ اور نارتھ امریکہ کے کئی بار سفر کیے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ملکوں کا سفر کیا ہے۔ عام طور پر وہاں ٹرین میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوتے ہیں، فلائٹ میں ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، 90% 80% لوگوں کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہوتی ہے، اور وہ کتاب شعر و شاعری کے نہیں ہوتی، شاعرانہ ذہن سائنٹیفک نہیں ہوتا۔ جتنا انسان ان سائنٹیفک ہوگا اتنا ہی کامیاب شاعر ہوگا۔ بہت خطرناک لفظ بول رہا ہوں، جو شاعر لوگ بیٹھے ہو ذرا ان سے مجھے بچا لینا۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ مَا يَنبَغِي لَهُ۔ اس لیے میں نے جتنے شعر یاد کیے تھے سب مولانا صاحب کو تحفے میں دے دی۔ مولانا کہہ رہے ہو میں نے خوشی سے قبول کر لیا، میں نے بالکل صحیح جگہ پر دیا نا، میرا چوائس بھی تو کتنا صحیح ہے۔ ادبی ذوق ہے مولانا کو، میں تو گاؤں کا آدمی ہوں۔ اللہ نے 2 کتابیں لکھی ہیں، میں اس یونیورسٹی کے قائم کرنے والے صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو نوٹ کریں اور ریکارڈ کریں۔ یہاں اللہ نے اس کائنات میں دنیا میں 2 کتابیں لکھی۔ ایک کتاب اللہ نے اپنی صفت ہدایت، صفت امر سے لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے قرآن، اور ایک کتاب اللہ نے اپنی صفت خلق سے لکھی ہے، وہ ہے یونیورس، یہ پوری کائنات، یہ ہوا، یہ زمین، یہ سمندر، یہ پیڑ، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ جانور، یہ انسان، یہ اناٹمی، یہ ساری کائنات کی مخلوقات، یہ اللہ کی اس کتاب کی آیات ہیں جس کتاب کو اللہ نے اپنی صفت خلق سے لکھا ہے، اور دونوں کو اللہ نے اپنی آیات ہی کا نام دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آسمان و زمین کو بھی اللہ نے آیت کہا ہے، چاند سورج بھی آیت ہے، سمندر بھی آیت ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت تو آیت ہے ہی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے بہت زمانہ ہوا صفت خلق سے لکھی ہوئی آیات کا پڑھنا چھوڑ دیا، اور صفت امر سے لکھی ہوئی کتاب کا بھی یہ حال ہے کہ نہ رمضان ہوتا نہ تلاوت ہوتی۔ یہ ناقدری والی قوم ہے، اور بڑا احسان کرتے ہیں آپ اگر قرآن پڑھ لیتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے۔ آپ قرآن کو سمجھنے کو بالکل ضروری قرار نہیں دیتے، اور یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو بغیر سمجھے تلاوت کرنا یہ بیکار عمل ہے، نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک فرما دیا کہ اگر تم الف لام میم پڑھو گے
تو 30 نیکیاں تم کو ملیں گی. کیا مطلب الف لام میم کا؟ nobody can explain. بڑے بڑے علماء کہہ چکے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ الف لام میم کا نام مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر سمجھے پڑھنا ایک حرف میں 10 نیکیاں لاتا ہے. تو اب آپ سمجھیے کہ اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو کتنا نیکیاں ملیں گی. اور نیکیوں کے علاوہ قرآن صرف ثواب اور نیکیوں کے لیے نہیں آیا, قرآن رہنمائی کے لیے آیا ہے. اور رہنمائی بغیر سمجھے کیسے لی جا سکتی؟ ہمارے سمیر صاحب نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر کیا. آپ لوگ بہت مرعوب ہوئے ہوں گے کہ ہاتھی کی آواز ہنسنی سمجھ گئی. مگر امریکہ والے وہ اعلیٰ اے آئی کیوں نہیں نکال سکے جس کی وجہ سے وہ غریبوں کی آواز سن لیتے؟ اس کی وجہ سے وہ غزہ کے زخمیوں اور مظلوموں کی آواز کیوں نہیں سن پا رہے؟ کون سا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے؟ ہمیں ایسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بالکل ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کسانوں کی آواز نہ سن سکیں, مزدوروں کی آواز نہ سن سکیں, مقتولوں کی آواز نہ سن سکیں, جیل کے قیدیوں کی آواز نہ سن سکیں. ہمیں اس انٹیلیجنس کی ضرورت ہے, ناٹ آرٹیفیشل, ریئل, اوریجنل, جس انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہم غریبوں کی آواز بھی سن سکیں, بھوکے لوگوں کی آواز بھی سن سکیں, فلسطین کی آواز بھی سن سکیں, افغانستان کی آواز بھی سن سکیں, ویتنام کی آواز بھی سن سکیں, مشرقی یورپ کی آواز بھی سن سکیں, شمالی چائنا کی آواز بھی سن سکیں. ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مرعوب ہونے والے لوگ نہیں ہیں جس نے تم کو اندھا اور بہرا اور گونگا کر دیا, جس نے تم کو بے رحم اور سنگدل بنا دیا. تم ہاتھیوں کی آواز سمجھ لیتے ہو, انسانوں کی آواز نہیں سمجھ پاتے. بہت پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پرندے ہدہد کی زبان سن چکے ہیں. کیا بات کرتے ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی؟ ہم اس امید پر اس یونیورسٹی میں آئے ہیں کہ یہ یونیورسٹی ٹریڈیشنل یونیورسٹی نہیں ہوگی. کہ یہاں میں ایجاب و قبول کرا رہا ہوں اور یہ مولانا قاضی بیٹھے, ہاں صاف بات, میں بھیجوں گا نگرانی کرنے کے لیے. یہ عام یونیورسٹی نہیں بننی چاہیے. عام یونیورسٹی نے اکثر چور ڈاکو پیدا کیے ہیں. عام یونیورسٹی نے عام طور بے رحم خود غرض اپنے کیریئر بنانے والے پیدا کیے ہیں. آپ پوچھئے کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والے سے, بیٹا تم ایم بی اے کیوں کر رہے ہو؟ جاب کرنا ہے. علم کا مقصد کیریئر بنانا, اس سے بڑھ کر علم کی کوئی توہین ہے؟ علم کا مقصد 2 ہوتے ہیں, معرفت رب اور خدمت خلق. علم کے 2 مقصد ہیں, اپنے رب کو پہچاننا اور مخلوق کی خدمت کرنا اس علم کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. میڈیکل پروفیشن میں یورپ سے پہلے پوری انسانی تاریخ میں کوئی ڈاکٹر حکیم کسی مریض کو دیکھنے کا 1 پیسہ فیس نہیں لیتا تھا. میں چیلنج کرتا ہوں ہسٹری کے پروفیسرز کو, میڈیکل سائنس کی ہسٹری پڑھانے والوں کو میں چیلنج کرتا ہوں اور حوالہ دیتا ہوں کہ آپ انسائکلوپیڈیا پڑھیے اور میری بات کو کا ثبوت ڈھونڈ لیجیے. میڈیکل پروفیشن میں فیس لینا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا, بلکہ عام طور پر جو حکیم لوگ اور وید لوگ ہوتے تھے ان کے اپنے کھیت ہوتے تھے, باغات ہوتے تھے, اور اس کے ذریعے ان کی زندگی گزرتی تھی, اور اس کے ذریعے ان کا ایک بجٹ ہوتا تھا, وہ یہ کہ جو مریض غریب ہو اس کو دوا کا بھی انتظام کرو, غذا کا بھی انتظام کرو. یہ مزاج تھا یورپ کے غلبے سے پہلے. مغرب نے ہم کو کیا دیا ہے؟ جو کچھ ہم کو مغرب نے دیا ہے اس سے بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہم سے مغرب نے چھین لی. نوجوانوں, مغرب کو پہچانو, سیلف کانفیڈنس لاؤ, احساس کمتری سے نکلو. میں جب نوجوانوں کو پھٹی ہوئی پینٹ پہنے ہوئے دیکھتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں کی, گھٹنے سے پھٹی ہوئی جینس کی پینٹ, تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ کوئی یتیم بچہ ہے, کوئی غریب ہے, اور شولاپور کے مسلمانوں سے اپیل کروں کہ کوئی چندہ دے دو, اس کی پینٹ پھٹ گئی ہے. نوجوانوں, تمہارا دماغ صحیح ہے؟
What's wrong with your mental condition? تم کو نقل کرنا ہے تو یہ والی تم کو فیشن پسند ہے، اور میں مستورات میں ہوتی تو میں کہتا کہ تم کس جگہ پر لکھواتے ہو اپنی پینٹ پر آئی لو یو. کیا چوائس ہے تمہارا؟ تم نے مغرب سے خالی لمبے ناخن، پھٹی ہوئی جینس یہ لی ہے. مغرب سے تم نے وقت کی پابندی نہیں لی، مغرب سے تم نے وعدہ پورا کرنا نہیں لیا. یہ کیریکٹر کبھی ہمارا تھا، لیکن ہم تو کسی اور کام میں لگ گئے. اور مغرب نے ریسرچ کیا کہ مسلمانوں کی سربلندی کے اسباب کیا تھے. ان کے ریسرچ نے بتایا کہ مسلمانوں کی سربلندی کے اسباب ان کا کیریکٹر تھا، ان کا کردار، ان کا سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، بزنس میں ڈیلنگ میں ٹرانسپیرنسی رکھنا. تو دنیا میں جتنی چیزیں سربلندی عطا کرتی ہیں، مغرب نے وہ چیزیں اسلام سے لے لی پورے ریسرچ کے بعد. اور مغرب نے سے ہم نے ان کی تمام خرابیاں لے لی. اس یونیورسٹی کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اعلیٰ ترین معیار کی پڑھائیں، اور ویلیوز بھی آپ صحابہ کرام جیسی پڑھائیں، قدریں پڑھائیں، سخاوت، ہر طالب علم کے اندر سخاوت آئے، ہمدردی آئے، انسانیت دوستی آئے، حق گوئی اور بے باکی آئے، ہمت اور حکمت آئے. صرف اپنے کیریئر کے لیے پڑھانے والی یونیورسٹیاں دنیا میں بہت ہیں، مزید اضافے کی ضرورت نہیں. ہماری یونیورسٹیاں وہ کیریئر کے لیے نہیں پڑھاتی تھی، وہ تیار کرتی تھی. میں نے امام ربانی مجد الفسانی کا نام لیا تھا، آپ کو حیرت ہوگی. امام ربانی مجد الفسانی کے جو استاد تھے وہی استاد تھے جو آگرہ کے تاج محل کے چیف آرکیٹیکٹ تھے. کین یو بلیو اٹ؟ دین اور دنیا کی کوئی تفریق تھی ہی نہیں. ایک آدمی جو سب سے بڑا مفسر تیار کر رہا ہے، ایک آدمی جس کا شاگرد سب سے بڑا محدث ہے، ایک آدمی جس کا شاگرد سب سے بڑا عالم دین ہے، وہی استاد کا شاگرد پوری دنیا کا سب سے بڑا انجینئر اور آرکیٹیکٹ ہے. ایک ہی استاد. یہ ہے علم کی وحدت. استاد الاساتذہ پچھلی صدی کے شاید سب سے بڑے علماء میں سے ایک علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو غضب کر دیا. انہوں نے توحید کی تشریح کرتے ہوئے جہاں یہ لکھا کہ ایک ہی کو رب ماننا، ایک ہی کو الہ ماننا، یہ توحید ہے، اسی طرح انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ توحید ہی میں شامل ہے دین اور دنیا کی وحدت کا عقیدہ رکھنا. یہ توحید کا معاملہ ہے. اگر انسان دین اور دنیا میں تفریق کر رہا ہے، اس کی توحید میں کمی ہے.